میری بہنوں، جہیز کی لالچ میں اپنے بیٹوں کو مت بیچو، غریبوں کی بچیاں گھر میں لاؤ، ان کی غریبوں کی فکر کو دور کر دو۔ اگر تم نے بغیر جہیز کے غریب کی بیٹی اپنے گھر میں لائی اور اس غریب کی فکر کو دور کر دیا تو ہوگا کیا؟ جہیز والے کے گھر سے جہیز لاؤ گی تو تمہیں جہیز ملے گا، لیکن غریب کی فکر دور کر دو گی تو تمہیں سیدہ فاطمہ کی نگاہ عنایت نصیب ہوگی۔ جہیز کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، فاطمہ کی نظر کرم کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سید بلال باپو، ان کے والد کو، ان کے گھرانے کو، کہ آج جس شادی میں میں آیا ہوں اس شادی کا حال یہ ہے جس میں آپ سب آئے ہیں کہ بیٹی والوں سے کچھ نہیں لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے صرف بیٹی دو، بیٹی کے علاوہ کچھ نہ دو۔ لیکن آپ کہتے ہیں جہیز دیا، 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، ان کو رشتے نہیں آ رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ اب میں ان بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب ایک بیٹی دیکھتی ہے کہ میرا باپ راتوں کو بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، میری ماں راتوں کو بستر پہ کروٹیں بدلتی ہے، اور کوئی مسلمان بھکاری کے یہاں سے مجھے رشتہ نہیں آتا کیونکہ اس کو جہیز کی بھیک چاہیے، اس کو جہیز کی خیرات چاہیے، وہ دلہن لینے نہیں بلکہ بھیک لینے نکلا ہے، تو لڑکیاں حساس ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسی لیے پھر وہ فیصلہ کرتی ہے یا تو خودکشی کر لے، یا تو وہ مر جائے، یا تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جائے، کم سے کم ماں باپ کی فکر تو دور ہو جائے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے معاشرے میں ایک تو جہیز کو پرموٹ کر رکھا ہے، اور دوسرا بات یہ ہے ہم اپنی بیٹی کا جہیز تو جماتے ہیں لیکن اب دوسرے پڑوس کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مالداروں، شادی کے دن مت دو یار، کسی اور دن بلا کر کے بیٹی کا پورا گھر بھر دو، لیکن جہیز کا بائیکاٹ کرو، جہیز کا بائیکاٹ کرو۔ اب میں جو بات آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں آخری میں یہ ہے، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا، لیکن اس کی ایک تفصیل سن لیں۔ آپ کہیں گے علامہ نعیمی نے لکھا، فلاں نے لکھا، یہ سب میرے آقا لوگ ہیں، ان کی میری کوئی علمی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے تھوڑا اللہ نے عقل دی تو اس پہ تو انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا، لیکن سوچنے میں تھوڑی سی آپ کو اپنی سوچ کو پرموٹ کرنا ہوگا۔ توجہ کریں، پہلی بات تو عرب میں جہیز کا کوئی دستور نہیں تھا، کوئی جہیز کا دستور نہیں تھا، یہ جہیز کا تصور ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان میں بھی ان کے پاس ہے جن کے درمیان آپ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہیز کا کوئی تصور، ورنہ حضور علیہ السلام نے کم و بیش 11 شادیاں کی، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن سے شادیاں کی وہ معاذ اللہ کوئی غریب فقیر لوگ تھے، نہیں، حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا ملکہ فردوس سے بری سیدہ خدیجہ سے، ملکہ جن کو ملکہ تجار کہتے، ملکہ تجار، پورے مکے میں ان کے گھر سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، ٹھیک؟ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، ان کے والد مکے کے سرداروں میں تھے۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کے والد خیبر کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح بڑے خاندانوں میں ہوئے ہیں، 11 میں ایک جگہ تو جہیز لیا ہوتا، اگر عرب میں دستور ہوتا تو فکر نہیں، لیا نہیں مگر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ لینا سنت نہیں ہے، دینا سنت ہے، اس لیے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سنت نہیں۔ توجہ کریں، بات اتنی ہے، اگر یہ چکی، یہ کٹورا، یہ چمڑا، یہ سب نظر میں رکھے فہرست، بات یہ تھی حضور علیہ السلام نے جہیز سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ چونکہ حضور علیہ السلام نے مولائے کائنات کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا، اپنے گھر میں پرورش کی تھی، تو اگر علی مرتضیٰ کا نکاح بفرض محال، کہہ رہا ہوں بفرض محال، اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو چونکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو پڑھانا، ان کو لکھانا، ان کو پالنا یہ حضور نے اپنے ذمے لیا تھا،
آپ وہ تاریخ دیکھیں کہ حضرت نے چچا حضرت عباس سے کہا تھا چچا میرے چچا حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں تو حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کر لیتے ہیں, ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں. تو حضرت ابو طالب کے ایک شہزادے حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے کے پالا اور مولا علی کو حضور نے لیا بچپنے سے, تو پالا حضور نے, پڑھایا حضور نے, تربیت کی حضور نے, حضور کے گھر میں پلے بڑے. تو اب اگر علی مرتضیٰ کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو گھر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا. برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا. تو میرے آقا نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کا گھر بسانے کے لیے, چونکہ نیا گھر تھا, نیا مہمان تھا اور گھر میں سامان نہیں تھا, تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں بلکہ بھائی کے لیے انتظام فرمایا. اب اگر کوئی راجکوٹ والا کرنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹی کے جہیز کے لیے مجھے کوئی بات نہیں, لیکن اگر اتنا دل بڑا ہے تو اپنے بھائی کے لیے انتظام کیا کرو, کیونکہ حضور نے تو بھائی کے لیے کیا, بھائی کے لیے کیا. اب یہ بات تو ہو گئی, حضور نے جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کے لیے انتظام. مولا علی کو دیا, فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا, مولا علی کو دیا. اب آپ کہیں گے چلو بات تو آپ نے کر دی, اٹکل سے نہیں مانیں گے. میں نے کہا اٹکل سے نہیں, اب دلیل پر آ جائے. اہل سنت کے نزدیک حضور کی ایک شہزادی نہیں ہے, 4 شہزادیاں ہیں. ٹھیک, اب دھیان سے سننا, شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4. اور حضور کا انصاف کیا ہے؟ توجہ. ایک عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی, ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس. دل سے سننا, آپ پر یہ باتیں گرا گزرتی مجھے معلوم ہے, نعرے والی باتوں پر خوش ہوتے ہو, عمل کی باتوں پر بے چین ہوتے ہو, مجھے پتا ہے, کیونکہ اس میں مفاد پر ٹھیس ہے نا, جہیز بند ہو رہا ہے تو کچھ لوگوں پر تو گرا ہوگا. توجہ فرمائیں. ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی, سیدہ عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی. توجہ کرے, بہت خاص بات ہے, کوئی ادھر ادھر اب یہ ہلے ڈولے نہیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. توجہ فرمائے سب. ایک کھجور سیدہ عائشہ پاک نے دی, کس کو؟ اس عورت کو, غریب. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, اس نے دونوں کھجوروں کو برابر کیا اور بیٹیوں میں تقسیم کیا. ٹھیک, یہ واقعہ میرے آقا سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا. تو آقا کا جواب کیا تھا؟ عائشہ, اگر وہ عورت وہ کھجور کو برابر برابر نہ بانٹتی دونوں بیٹیوں میں تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھتا, ایک بھیک میں ملی ہوئی کھجور کو حضور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو جو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرتے ہوں تو پھر وہ اپنی شہزادیوں کے درمیان کیوں برابری نہ کریں؟ تو اب حضور کی ایک نہیں 4 شہزادیاں, 4. ان 4 شہزادیوں میں ہو گئی بات. ایک بار درشی پڑھیں.